بہرحال حضرت امام حسن کی صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس صلح کے بعد بھی حال کیا ہوا؟ کیا امام حسن کو سکون مل گیا؟ معاملے ختم ہو گئے؟ امیر معاویہ کی طرف سے تو معاملے ختم ہو گئے، لیکن وہ شیعہ علی کے چاہنے والے، حسن اور حسین کے چاہنے کے دعوے دار، جو جنگ میں لائے، میدان میں لائے، چھوڑ کر بھاگے، سامان لوٹے، سب کیا، اب وہی ایسے سائسود بن گئے کہ امام حسن جب کوفہ کی گلیوں میں چلتے تو یہ حضرت امام حسن پہ تانے کستے، اور ایک جملہ ان کو چڑھانے کے لیے بار بار بلند آواز سے کہتے، آر المسلمین، آر المسلمین، یعنی اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ اور امام حسن اس کے جواب میں صرف ایک جملہ بولتے اور آپ آگے بڑھ جاتے، کہتے العار خیر من النار، میں جہنم پر آر کو پسند کرتا ہوں، ذلت کو جہنم پہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ تبریسی شیعوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، تبریسی کی کتاب ہے احتجاج تبریسی، میں شیعہ کتاب سے حوالہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے خود یہ لکھا ہے، تبریسی نے اپنی کتاب احتجاج تبریسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پہ کہتا ہے کہ امام حسن ان سے کہتے تھے، واللہ ان معاویہ خیر من ہؤلاء شیعتی الذین یزعمون انہم شیعتی، کہا اللہ کی قسم، امام حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک امیر معاویہ ان شیعوں سے بہت زیادہ بہتر ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ ان سے تو کروڑ درجے بہتر کون ہے میرے لیے؟ معاویہ ہے، کہ صلح ہوگی تو اس کے بعد سے وہ مجھے نہ پریشان کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی بات پرس کرتے ہیں، یہ میرے شیعہ کہلاتے ہیں اور مجھے تانے دیتے ہیں۔ اور انہی تانے دینے کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ کوفہ میں جینا 2 بار ہو گیا حضرت امام حسن کا۔ اہل خانہ نے مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہ پھر حملہ کیا جائے اور آپ کی جان خطرے میں آ جائے، تو آپ کوفہ چھوڑ دیجیے۔ تو امام حسن کوفہ چھوڑ کے موصل آ گئے، موصل کر کے ایک شہر تھا وہاں پا رہ گئے۔ جب موصل پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں بھی راستے سے چلتے تھے تو آر المسلمین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہاں تک نوبتیں آ گئی کہ آپ چلتے ہیں تو کچھ بچے چھوڑ دیے جاتے تھے جو ارد گرد چلاتے ہوئے چلتے تھے آپ کے ساتھ، وہ کہتے تھے، نعرہ بنا دیا تھا آر المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، معاویہ سے صلح کر لی تم نے، ذلیل کر دیا تم نے ہم کو، جیسے یہ بہت بڑے جھنڈے گاڑنے والے تھے۔ موصل چھوڑ دیا پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد، کہا موصل میں بھی رہنا مناسب نہیں ہے، پھر دوبارہ مدائن آ گئے، مدائن میں بھی وہی حالات رہے، تو آپ مدائن سے پھر مدینہ آ گئے، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی سکون سے رہنے کو نہیں ملا، وہاں بھی شرارتیں ہوئی،